نمبر 3 قربانی کا جانور، کس کس جانور کی قربانی دے سکتے ہیں؟ فتاوی عالمگیریہ میں ہے اما جنسہ فهو ان یکون من الاجناس الثلاثۃ الغنم او الابل او البقر، کہ قربانی کے لیے 3 قسم کی جنسیں ہیں، الغنم بکری، الابل اونٹ، البقر گائے، بکری اونٹ اور گائے۔ وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ جِنْسٍ نَوْعُهُ، اب بکری کے اندر سب شامل ہیں، بکرا ہو یا بکری ہو، مذکر مؤنث دونوں۔ اسی طرح والخصی والفحل، اگر خصی جانور وہ بھی شامل ہے، اور خصی نہیں ٹھیک ہے وہ بھی شامل ہے، سب شامل ہے اس کے اندر، اس لیے کہ ان سب کو غنم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ غنم جو بکری ہے اس کے اندر بھیڑ بھی شامل ہے، بکری کا معنی بکری نہ کریں بلکہ بھیڑ اور بکری دونوں شامل ہیں۔ تو ہم نے جانور کون سے رکھے ہیں؟ جی بھیڑ بکریاں رکھی ہیں، یہ بھیڑ بکریاں اکٹھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمائی جو البقر فرمایا، البقر سے مراد صرف گائے نہ لینا، البقر سے مراد البقر کی جنس گائے اور بھینس وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، صرف گائے نہیں ہے بلکہ بھینس بھی ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ بھیڑ بکری، اس کے اندر دمبا یہ بھی آ جائے گا، مینڈا وہ بھی آ جائے گا، نمبر 2 اونٹ، نمبر 3 گائے اور بھینس، یہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں۔ اور اس پر آپ دلائل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 سورۃ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں، وہ جانور جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ اب یہاں وضاحت نہیں ہے کہ اس سے مراد جانور کون سے ہیں، اس میں صرف اتنا فرمایا بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام مویشی، بہیمہ الانعام چوپائے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا۔ باقی بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ آپ نے تفسیر قرآن کے ماخذ میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تفسیر قرآن کا ماخذ خود قرآن کریم ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 43 اور 144، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا، ان چوپایوں میں سے بعض جانور ایسے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو زمین کے ساتھ لگ کے چلتے ہیں، زمین کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، تمہارا دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور یعنی 8 جوڑے، من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، بھیڑ میں سے اور بکری میں سے 2 سے مراد کیا ہے؟ نر 2، مادہ 2، نر اور یا مادہ یہ 2 جانور۔ قل، اب یہ مشرکین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ ان سے پوچھیں یہ جو تم کبھی اس کو حرام کہتے ہو کبھی اس کو حرام کہتے ہو، تو کیا اللہ رب العزت نے بھیڑ اور بکری میں سے نر کو حرام کیا ہے، مادہ کو حرام کیا ہے، یا وہ بچہ جو بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں اس کو حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، دلیل پیش کرو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اب یہاں فرمایا اونٹ، اس میں سے 2 اونٹنی اور اونٹ، اور گائے اس میں سے 2۔ اب ان سے پوچھو کیا نر خدا نے حرام کیے ہیں بیل اور گائے، یا خدا نے مادہ حرام کیے ہیں اونٹنی اور گائے، اور یا اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے، یا گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے؟ یہ جو تم حرام حرام کہتے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ اللہ نے کس کو حرام فرمایا۔ اب پہلے تھا بہیمۃ الانعام، یا الانعام کی تفصیل آ گئی، بھیڑ بکری گائے اور اونٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے اندر جو جانور ذبح کریں گے یا بھیڑ بکری ہوگی یا اونٹ ہوگا، اور یہ اونٹ یا اونٹنی اور یا گائے، باقی بھینس گائے میں شامل ہے۔ اس پہ دلائل انشاءاللہ آگے آئیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ جو قربانی کا جانور ہے ہم نے ذبح کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من الثمانیۃ الازواج، دیکھیں 8 قسم کے جوڑے جو بیان کیے گئے ہیں یہ وہ ہیں، من الضأن اثنین
دو ہو گئے، آگے من الماز اثنین دو ہو گئے، من الابل اثنین دو ہو گئے، من البقر اثنین دو ہو گئے۔ یہ جو 8 قسم کے جوڑے ہیں، بھیڑ اور دمبا یا بکری اور بکرا، اونٹنی اور اونٹ، گائے اور بیل، فرمایا یہ 8 ہیں۔ فکان رجل شک کا، اس آدمی کو صحیح بات سمجھ نہیں ہے، شک میں پڑ گیا۔ حضرت نے فرمایا تقرأ القرآن، قرآن پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو نے اللہ کی قرآن کریم میں آیت سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام؟ کہا جی سنی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بھی سنا ہے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام؟ جی یہ بھی سنا ہے۔ فرمایا یہ بھی سنا ہے ومن الانعام حمولۃ وفرشا؟ کہا جی میں نے یہ بھی سنا ہے۔ فرماتے فسمعت یقول، تو پھر پھر یہ کیوں نہیں سنا؟ من الظان اثنین ومن البقر اثنین ومن الماز اثنین ومن الابل اثنین، یہ بھی تو ہے نا۔ آیت یوں نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ یہ چیزیں بھی تو موجود ہیں، اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ قربانی کی جانوروں میں یہ جانور شامل ہیں، 8 قسم۔ اصل تو وہ صرف جوڑا جوڑا بنا کر 8 بنائے، بکری یا بھیڑ مسکر یا مؤنث، اونٹ مذکر یا مؤنث، گائے مذکر یا مؤنث گائے اور بیل، باقی بھینس اس کے اندر شامل ہے، اس کے دلائل آگے آ جائیں گے۔ قربانی کے جانوروں میں آج کل اہم ترین مسئلہ چلتا ہے گائے کا، قربانی کے جانور میں اہم ترین مسئلہ آج کل چلتا ہے بھینس کا، کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور گھوڑے اور مرغ اور ان کی قربانی کے قائل نہیں ہیں۔ غیر مقلد قربانی بھینس کی کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہاں البتہ گھوڑے اور مرغ کی قربانی کرنے کے قائل ہیں۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں، ہم اپنے دلائل پیش کریں گے، اس پر رد کریں، وہ دلائل پیش کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس میں کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن دلائل اچھی طرح سے مات فرمائیں۔ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، ہماری دلیل کیا ہے؟ پہلے اس کو لغت میں دیکھیں کہ بھینس ہے کیا۔ المنجد میں ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ جو بڑی گائے ہیں اس کی ایک قسم یہ بھینس بھی ہے۔ تو بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اصل میں ہمیں الجھن کب ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں ایک کو بھینس کہتے ہیں اور ایک کو گائے کہتے ہیں، اردو زبان۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کے یہاں وہ گائے اور بھینس کو ایک قسم میں شمار کرتے ہیں، یا گائے کو الگ شمار کرتے ہیں اور بھینس کو الگ شمار کرتے ہیں۔ عربی لغت میں الجاموس ضرب من کبار البقر، یہ گائے کی بڑی قسموں میں سے ہے۔ نمبر 2، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ بھینس یہ گائے کے قائم مقام ہے، گائے ہو جائے یا اس کی جگہ پہ بھینس ہو جائے۔ نمبر 3، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، کہ جس طرح زکوٰۃ ادا کرتے وقت گائے کا نصاب ہے، اسی طرح وہی نصاب بھینس کا بھی ہے، بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کریں گے قربانی کے وقت۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6881۔ نمبر 4، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے۔ موطا امام مالک باب ما جاء فی صدقۃ البقر۔ اجماع امت، علامہ ابن المنذر لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقر، کتاب الاجماع لابن المنذر۔ اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ یہ تو دلائل ہیں نا پڑھ کر سنانے درسگاہ والے، جب آپ دلائل پیش کریں تو اس کا طرز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور بھینس کی قربانی پر نمبر 1 دلیل لغت میں الجاموس ضرب من کبار البقر، بھینس کی قربانی کی جواب۔ دوسری دلیل حسن بصری تابی فرماتا الجاموس بمنزلۃ البقر، اور تابی کا قول عام قول نہیں ہے۔ اصول حدیث کی روشنی میں پیغمبر، صحابی اور تابی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں، تو تابی کا یہ فرمانا کہ گائے بھینس کی جگہ پر ہے، یہ گویا حدیث کا مسئلہ ہے، حدیث میں آ گیا۔ نمبر 3، امت کا اجماع ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِسِ حُکْمُ الْبَقر، تو بھینس کا قربانی کا جانور ہونا یہ لغت سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اجماع امت سے بھی ثابت ہے، یہ میں تقریر نہیں کر رہا،
صرف آپ کو تقریر کی جھلک دکھا رہا ہوں کہ جب آپ نے کہنا ہو تو اس کو بیان کیسے کرنا ہے، یا کبھی 5 منٹ کی تقریر میں آپ کے سامنے کروں اور پھر بتاؤں کہ بھینس کو دلائل سے کیسے ثابت کرنا ہے۔ درسگاہ کی زبان اور ہوتی ہے اور سٹیج اور خطابت کی زبان اور ہوتی ہے۔ سٹیج میں گفتگو ایسے کرو کہ آپ کی بات بندے کے دماغ میں اتر جائے۔ ان من البیان لسحرا، کہ بیان تو جادو کی طرح ہوتا ہے نا، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو میں صرف گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھے کہ آپ نے سٹیج پر کیسے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں ایسے آپ کسی جلسے کے اندر بیان کریں گے تو آپ کا بیان سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ درسگاہ کا رخ اور ہوتا ہے اور سٹیج کا رخ اور ہوتا ہے۔ سٹیج پر تو پورے مجمع کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں، دماغ کنٹرول میں لیتے ہیں، پھر بات ان کے دماغ کے اندر ڈالتے ہیں، ورنہ بات تھوڑی ذہن میں آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا